السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہوں گے؟ اس کو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں من بین الصلب یہ میں دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ایک ہے من بین الصلب والترائب، یہ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ طارق کے اندر۔ اس کے اندر یہ ہے میم نون زیر من، آگے پھر یہ چھوٹے سا میم آتا ہے۔ اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ میم تو ہے، پڑھی جاتی ہے میم، ٹھیک ہے، میم زیر میم ہوتا ہے، لیکن چونکہ جب آپ پڑھتے ہو تلاوت کرتے وقت تو اس کا صحیح اور تجویدی تلاوت یہی ہوگی، آپ میم اس طرح کرو گے میم بین الصلب، یعنی نون کو پوری طور پر آپ حذف نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات لوگ جب تلاوت کرتے ہیں وہ میم کو پڑھتے ہیں لیکن نون کو حذف کر لیتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ حذف نہیں کرنا پڑتا ہے، البتہ آپ جب پڑھتے ہیں اس وقت اس نون کی جو آواز ہوگی وہ آپ اپنے ناک کے اندر میں جو ہے ایک تھوڑی سی آواز ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی آواز کو تھوڑا دھیمی کر کے ناک کے اندر سے نکالی جاتی ہے، یعنی کہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں مم بین الصلب، میم، جب آپ میم کر لو گے تو اس وقت کی آواز تھوڑی سی آپ کی ناک کے اندر ایک تھوڑا سا آواز گونجتی ہے، آپ کو خود اندازہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کو اس طرح اندازہ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تلاوت صحیح کر رہے ہیں، بات سمجھ آ گئی، یعنی کہ نون کو پوری طور پر حذف نہیں کرنا ہے، اس کو آپ ایسے ہی پڑھیں گے مم بین الصلب، یعنی کہ جب ظاہری طور پر دیکھا جائے تو آپ میم زیر میم با یا زئی زبر بئی اس طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یعنی مم بین الصلب۔ لیکن جب اصل میں دیکھا جائے تو یہ نون کو جو ہے اس کے نون کی جو آواز ہوگی وہ آپ کی ناک کے اندر ہی بند ہوگی، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں، میم نون زیر من کرتے ہیں، من بین الصلب کرتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، لہٰذا اس سے بچیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسری مثال یہ آپ دیکھ لیں، مطہرۃ بایدی سفرہ، ٹھیک ہے، مطہرۃ، یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، آئی تھنک دوسری سبق میں ہے میرے خیال سے، یا تیسری سبق میں آئی تھنک، تو اس میں آپ لوگ دیکھ لیں۔ دوسری تیسری سبق کے اندر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو دو زبر دو پیش جو ہوتا ہے وہ، یعنی کہ یعنی جیسے کہ یہ تا ہے تو تا نون زیر تین ہوتا ہے نا، اسی طرح تا دو زیر تین، تو یہ اصل میں تا دو زیر تین نہیں، یہ اصل تا نون زیر تین ہے، تو اس کو آپ پڑھیں گے مطہرۃ، لیکن چونکہ آگے چھوٹی سی میم آئی ہوئی ہے اور ساتھ میں پھر با بھی ہے، تو آپ اس کو اس طرح پڑھیں گے مطہرۃ بایدی سفرہ۔ تو یہ تھا ہمارا سبق نمبر 4، تو اس کو آپ پریکٹس کر لیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خدا حافظ۔